تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ پاک کا نام النور ہے، جو اس سورت کی آیت 35 اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 64 ہے۔ زمانہ نزول، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سانحہ افک غزوہ بنی مستلق کے بعد پیش آیا، اور اس سورت کا نزول اس واقعے کے بعد ہوا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مستلق کس سن میں ہوا۔ نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مستلق غزوہ خندق سے پہلے ہوا یا بعد میں۔ مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں ہوا اور غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا۔ اگرچہ غزوہ خندق کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ 4 ہجری میں ہوا، اور ابن خلدون نے اسی کو اصح کہا ہے، لیکن ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن قیم رحمہم اللہ نے شوال 5 ہجری میں ہی غزوہ خندق کے واقع ہونے کو ترجیح دی ہے۔ ابن خلدون، ابن اسیر اور ابن کثیر کے نزدیک غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا۔ ابن قیم نے اس کی تاریخ شعبان 5 ہجری ذکر کی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ایک قول نقل کیا ہے، لیکن اکثر مورخین کی وہی تحقیق ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ ابن خلدون نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ اگر غزوہ بنی مستلق غزوہ خندق کے بعد ہو تو پھر حدیث افک میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کے درمیان جو گفتگو روایات میں مذکور ہے وہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ خندق کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ اس شبہ کا ازالہ ابن خلدون نے یہ کہہ کر دیا کہ حضرت سعد بن عبادہ کی حضرت سعد بن معاذ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسید بن حسین سے گفتگو ہوئی تھی، اور جن روایات میں سعد بن معاذ کا نام ہے یہ راوی کا وہم ہے۔ مضامین: گھر معاشرے کی خشت اول ہے۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور مسرت بخش بنائے بغیر ایک پاکیزہ اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام، جس کا مقصد ہی انسان کے سر پر تاج کرامت رکھنا اور اس کے دامن کو سچی مسرتوں کے گلہائے رنگا رنگ سے بھر دینا ہے، وہ معاشرے کی اس بنیادی وحدت کو کیوں کر نظر انداز کر سکتا ہے؟ ذاتی راحت و آرام، انفرادی فائدوں اور وقتی مصلحتوں کی سنہری زنجیریں انسانی عقل و فہم کو جس آسانی سے اپنا صید زبوں بنا لیا کرتی ہیں، یہ تاریخ انسانی کا ایک خون چکاں المیہ ہے۔ ان کی قربان گاہوں پر ہی معصوم جانیں، بہار آفریں قابلیتیں اور زندگی سے بھرپور جوانیاں بڑی سرد مہری اور انتہائی بے دردی سے ذبح کی جاتی ہیں۔ اس لیے گھر کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کی ذمہ داری صرف عقل کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کی فروزاں کی ہوئی قندیل سے ہی زندگی کے اس اہم گوشے کو منور کیا جاتا۔ ایک اچھی چیز کی خواہش بڑی قابل تعریف بات ہے، لیکن جب تک اس کے حصول کے لیے ٹھوس عملی تدابیر اختیار نہ کی جائیں وہ اچھی چیز مارد وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے گھروں کو پربہار اور مسرت بخش دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ارشادات و ہدایات کے ساتھ اوامر و نواہی کا ایک ایسا مربوط نظام پیش فرمایا جس کی بدولت یہ مقصد اپنی جملہ زیبائیوں اور برکتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ یہ سورت جو انسان کی خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے النور پسند فرمایا، جو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جس معاشرے میں یہ نظام پوری طرح نافذ کیا جائے گا وہاں کا ہر گھر سچی مسرتوں کے انوار سے جگمگا رہا ہوگا۔ اس یمن و برکت والی سورت کا اکثر حصہ خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے دامن عصمت کو ہر آلودگی سے پاک اور صاف رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آنکھوں میں جب تک شرم و حیا ہوتی ہے انسان کے دل کی دنیا فاسد خیالات اور ناپاک نظریات کی یورش سے محفوظ رہتی ہے۔ جذبات میں سکون اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ کسی کی آبرو کی طرف ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھانے کی سکت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب آنکھیں نور حیا سے محروم ہو جاتی ہیں، جب شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو پھر پرسکون جذبات میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ خبیث خیالات کا ایک سیلاب امٹ کر آ جاتا ہے جو بڑے بڑے انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنے ظاہری تقدس کی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ بے حیا شخص صرف دوسروں کو ہی اپنے تیر ہوس کا نشانہ نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے گھر کی فصیل میں خود شگاف ڈال کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی آ کر اس کی آبرو کو خاک میں ملائیں۔ نمبر 2، پردہ۔ پردے کے ابتدائی احکام سورۃ الاحزاب میں مذکور ہیں۔
یہاں اسلامی پردے کے قواعد و ضوابط کو پوری شرح و بسط سے ذکر فرما دیا گیا تاکہ گوہر عصمت کی آب و تاب کو ماند کرنے کی کوشش اسلامی معاشرے میں پروان نہ چڑھ سکے۔ اس کی تفصیل متعلقہ آیات کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 3، حد زنا۔ یہ مسئلہ اتنا اہم اور نازک ہے کہ صرف ہدایات و ارشادات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو بے حیا حد اعتدال سے تجاوز کرے گا اس کے لیے عبرتناک سزا کا قانون نافذ کیا کہ اس نابکار کو برسر عام کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ زانی کے لیے سنت نبوی میں سنگسار کرنے کی سزا تجویز ہوئی۔ قتل کی سزا قصاص ہے، لیکن اگر مقتول کے وارث چاہیں تو وہ دیت لے کر قاتل کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں زنا کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس میں نہ تو فریقین صلح کر سکتے ہیں اور نہ معاف کر سکتے ہیں، بلکہ مجرموں کو سزا دی جائے گی اور برسر عام دی جائے گی تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قرآن عصمت و ناموس کو انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی عصمت پر حملہ آور ہوگا وہ خداوند عالم کا مجرم ہے، اور خلافت الہیہ کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اس مجرم کو سزا دے اور اس میں کسی شفقت اور نرمی کو روا نہ رکھے۔ اسی مقصد کے لیے یہ حکم بھی دیا کہ اسلامی معاشرے میں جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اگر ایسے لوگ کسی سوسائٹی میں کافی تعداد میں پائے جائیں گے تو ان کا وجود ہر وقت اخلاقی نظام کے لیے ایک خطرہ ہوگا۔ کسی وقت بھی ضبط و احتیاط کا بند ٹوٹ سکتا ہے۔ رکے ہوئے جذبات جب بے قابو ہوں گے تو کوئی پند و نصیحت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں ایسے عنصر کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جو کسی وقت بھی بلائے بے درماں ثابت ہو سکے۔ نمبر 4، اس کے علاوہ اسلام نے گھر کی چار دیواری کا بڑا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ گھر میں بسنے والوں کے راحت و آرام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ بغیر اطلاع دیے اور اجازت حاصل کیے کسی کے گھر کے اندر قدم رکھنا بلکہ اندر جھانکنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور کسی کے ہاں جانے کے پورے آداب سکھلائے گئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے گھر میں آرام کر سکے اور اپنے پروگرام کے مطابق کام کر سکے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے تو غصے سے لال پیلے نہ ہو جاؤ اور اس شخص پر برسنا شروع نہ کر دو، بلکہ بڑی کشادہ دلی سے اس کی معذوری کو تسلیم کرو اور خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ نمبر 5، اس صورت میں عہد رسالت کے ایک انتہائی المناک اور روح فرسا المیہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو تاریخ میں واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام کے دشمن اسلام کی روز افزوں ترقی اور شاندار فتوحات اور کامیابیاں دیکھ دیکھ کر آتش زیر پا ہو رہے تھے، کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت سلب ہو چکی تھی۔ ان کی باطنی خباثت ہر روز نئے فتنے جگا کر مسلمانوں کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ ان کے سرگنا عبداللہ بن ابی نے اب ایسی چال چلی جس نے قیامت برپا کر دی۔ اسلامی معاشرے کا عضو درد سے چیخ اٹھا، ساری فضا میں شکوک و شبہات کا ایک اندھیرا چھا گیا۔ ان ظالموں نے اس پاک ہستی کو اپنی بہتان تراشی کا ہدف بنایا جس کا براہ راست تعلق پیغمبر اسلام سرور عالم رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا، جس کی گرد راہ بھی راہوان جادہ ہدایت کے لیے نور افشاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ رسالت کی عصمت و طہارت کی شہادت اپنی زبان قدرت سے دی، اور اس سورہ پاک میں وہ آیتیں نازل فرمائیں جن سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی منصوبہ اور ان کی کوئی سازش اسلام کے شجرہ طیبہ کو اب اکھیڑ نہیں سکتی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی متعلقہ آیات کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 6، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، جس سے سورت کا نام ماخوذ ہے، وہ اپنی معنویت اور جلالت شان کے باعث بڑی اہمیت کی حامل ہے اور آپ کی خصوصی توجہ اور مطالعے کی مستحق ہے۔ نمبر 7، آخر میں اس وعدے کا ذکر فرمایا گیا جو عرش و فرش کے پروردگار نے ہر اس قوم سے کیا ہے جو اس ضابطہ حیات کو اپنائے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرے جس کا تفصیلی خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے، اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ وعدہ خداوندی آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ اگر ہم آج بھی صدق دل اور حسن نیت سے اس کو پورا کریں گے جس طرح ہمارے اسلاف نے اسے پورا کیا تھا تو خداوند قدوس بھی اپنا وعدہ یقین پورا فرمائے گا۔ اس کا تو صاف صاف اعلان ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اس مختصر تعارف میں اتنی گنجائش نہیں کہ سورت کے تمام مضامین کو اشارتاً بھی ذکر کیا جا سکے۔ چند اہم مطالب پیش خدمت ہیں۔ اگر قاری کے دل میں ذوق و شوق ہے تو آگے بڑھے اور نور الہی کے اس بحر بے کراں سے اپنے دل کے جام بھر لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔